یہ سوال ہر انسان کے دل میں گونجتا ہے کہ کل کیا ہوگا، اگلے ہفتے کیا ہوگا، اگلے مہینے میں کیا ہوگا، یا پھر اگلے سال کیا ہوگا۔ کیا مستقبل ہمارے لیے خوشی لائے گا یا دکھ؟ کبھی ہم ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جاتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ کام ڈیٹا سائنسدان اور سافٹ ویئر انجینئرز کرتے ہیں۔ یہ لوگ وسیع مقدار میں موجود ڈیٹا کے پیچیدہ پیٹرنز کو سمجھ کر مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے، کیا ہم نے ایک مسئلہ حل کرتے ہوئے دوسرا پیدا کر دیا ہے یا پھر اسے حل کیا ہے؟ کیا مشینیں ہمارا مستقبل تشکیل دے رہی ہیں اور انسان اپنے ہی بنائے ہوئے نظام سے پیچھے رہ جائے گی؟ اس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ کو ہمارے چینل ٹو اسٹڈی میں خوش آمدید۔ صدیوں سے انسان مستقبل کی پیشن گوئی کا متلاشی رہا ہے۔ 16ویں صدی میں نوسٹراڈاموس نے اپنی مشہور کتاب لیس پروفیٹس لکھی، جس میں انہوں نے طاعون، جنگوں، زلزلوں اور دنیا کے خاتمے کی پیشن گوئی کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ پیشن گوئیاں نجوم کے علم اور خوابوں پر مبنی تھی۔ آج 400 سال بعد بھی ان کی قیامت کی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی، لیکن انسان کا مستقبل کو جاننے کا شوق آج بھی ویسا ہی ہے۔ پہلے ہم جادو ٹونے پر بھروسہ کرتے تھے، آج ہم الگوریدمز اور مصنوعی ذہانت پر اعتبار کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہر لمحہ نہایت وسیع مقدار میں ڈیٹا پیدا کر رہا ہے۔ روزانہ تقریباً 2.5 کوئنٹیلین بائٹس کا ڈیٹا تیار ہوتا ہے، جسے تجزیہ کرنے کے لیے جدید ترین کمپیوٹرز اور الگوریدمز استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ کمپیوٹرز نہ صرف ہمارے ماضی کو دیکھتے ہیں بلکہ ہمارے مستقبل کا اندازہ بھی لگاتے ہیں۔ ڈیٹا سائنس ایک ایسا شعبہ بن چکا ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ کاروبار سے لے کر صحت اور تعلیم تک ہر جگہ ڈیٹا سائنس اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایمیزون اور نیٹ فلکس جیسے پلیٹ فارمز صارفین کی پسندیدگی کے مطابق مشورے دیتے ہیں اور ان کو وہ موویز ریکمینڈ کرتے ہیں جن میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، جس سے ان کی مارکیٹ بڑھ رہی ہے۔ یہ موویز کی ریکمنڈیشن کا سسٹم ایک چیز سے جڑا ہے جسے دا سگنل اینڈ دا نوائز کہتے ہیں۔ اس ڈیٹا کے درمیان نوائز اور سگنل میں فرق کرنا آسان نہیں۔ سگنل وہ حقائق ہیں جو ہمارے لیے مفید ہیں، جبکہ نوائز وہ اضافی معلومات ہیں جو ہمیں حقیقت سے دور لے جاتی ہیں۔ نیت سلور، جو دنیا کے مشہور ماہر شماریات اور دا سگنل اینڈ دا نوائز کے مصنف ہیں، کہتے ہیں آج دنیا میں معلومات کی مقدار ہر 2 سال میں دگنی ہو رہی ہے، لیکن کارآمد معلومات اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی۔ اور اب بات کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کی۔ پاکستان بھی ڈیجیٹل انقلاب کی لہر میں شامل ہو چکا ہے۔ حکومت اور نجی ادارے ڈیٹا سائنس اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے ملک کے مختلف شعبوں میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا بڑا حصہ زراعت پر مبنی ہے۔ اب AI کے ذریعے موسم، فصلوں کی پیداوار اور پانی کی ضرورت کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ اس سے کسانوں کو بروقت فیصلے کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ پاکستان میں صحت کے میدان میں بھی مصنوعی ذہانت کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ جدید AI سسٹمز بیماریوں کی جلد تشخیص کرتے ہیں اور ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے بہترین علاج تجویز کرتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے شہروں جیسے کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے AI سسٹمز استعمال ہو رہے ہیں، جو ٹریفک جام کو کم کرنے اور ایندھن کی بچت میں مددگار ہیں۔ پاکستان کے تعلیمی ادارے مصنوعی ذہانت کی تعلیم پر زور دے رہے ہیں۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی جیسے ادارے AI کے شعبے میں تحقیق اور ترقی کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ دنیا میں مصنوعی ذہانت نہ صرف تجارتی بلکہ سیاسی میدان میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ نیت سلور نے اپنی سیاسی پیشن گوئیوں میں 2008 اور 2012 کے امریکی انتخابات کے نتائج بالکل درست پیش کیے تھے، لیکن 2016 کے انتخابات میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کامیابی حاصل کی، یہ AI اور ماہرین شماریات کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ کاروباری دنیا میں AI نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ پاکستان میں بینکنگ،
ای کامرس اور مینوفیکچرنگ جیسے شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے کارکردگی اور منافع میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے بینک جدید AI سسٹمز استعمال کر رہے ہیں تاکہ دھوکہ دہی کا پتہ لگایا جا سکے اور کسٹمر سروسز کو بہتر بنایا جا سکے۔ آن لائن بینکنگ اور موبائل ایپس کے ذریعے لوگ تیزی سے اپنی مالی معاملات انجام دے رہے ہیں۔ بہت سے عام کاروباری انسان جیسے درزی، ای کامرس پلیٹ فارمز مصنوعی ذہانت کے ذریعے صارفین کی دلچسپی کا تجزیہ کرتے ہیں، جس سے خریداری کا تجزیہ اور تجربہ بہتر ہو رہا ہے۔ لیکن مصنوعی ذہانت کے فوائد کے ساتھ ساتھ کئی چیلنجز بھی ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں ان چیلنجز کا سامنا زیادہ شدت سے ہوتا ہے۔ AI کے بڑھتے ہوئے استعمال سے کم ہنرمند مزدوروں کے لیے ملازمتوں کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ہی نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں، جیسے ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ کے ماہرین کی طلب۔ AI کے ذریعے کئی جانے والے ڈیٹا کی رازداری اور اس کے غلط استعمال کا خطرہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں سائبر قوانین کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ مصنوعی ذہانت نے دنیا کو کئی طریقوں سے بدل دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ تبدیلی ہمیشہ مثبت ہوگی؟ AI نہ صرف ہمارے روزمرہ کے مسائل حل کر رہا ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشی، سیاسی اور سماجی نظام کو بھی تبدیل کر رہا ہے۔ لیکن کیا ہم ان مشینوں کو قابو میں رکھ پائیں گے یا وہ ہمیں پیچھے چھوڑ دیں گی؟ پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کا سفر ابھی شروع ہوا ہے، لیکن اس کے اثرات مستقبل میں مزید واضح ہوں گے۔ کیا مصنوعی ذہانت دنیا کو بہتر بنائے گی یا مسائل پیدا کرے گی؟ ہمیں اپنی رائے ضرور آگاہ کریں اور کمنٹس میں اس کو بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ٹو اسٹڈی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔